کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو دوسرے باب یعنی نبوت، باب نبوت، انبیاء کی مختلف صفات کا بیان جاری و ساری ہے، اور آج عقیدہ نمبر 17 کہ جس کی ہیڈنگ میں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مقام شفاعت۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کو بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختمی مرتبت کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ گاروں کے بعض مخصوص گروہوں کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ یہ جملہ گویا گزشتہ بحث سے تھوڑا سا جوڑ بھی رہے ہیں ایک طرح سے، جیسے کہ علم غیب کے بارے میں گفتگو آئی۔ اچھا، علم غیب کی گفتگو چونکہ ظاہر ہے کہ یہ دروس پھر اپلوڈ بھی ہوتے ہیں، تو بعض مومنین کے علم غیب کو لے کر کافی سوالات بھی آئے اور ان کی خدمت میں پرسنلی یہ جوابات بھی دیے گئے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ابتدائی اور مقدماتی کتاب ہے کہ جو قیل و قال سے ابھی مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اس کے اندر اقوال نہیں پیش کیے گئے کہ اس کا کیا نظریہ ہے تو اس کا کیا نظریہ ہے تو کیا وارد ہوگا، کیا دلیل ہے تو کیا چیز ہے، نہیں، بلکہ کلیات عقائد جو تقریباً ہمارے مابین واضح ہیں، آشکار ہیں، مسلم ہیں، جن پر اعتراضات نہ ہونے کے برابر ہیں، اصلاً ہیں ہی نہیں۔ تو علم غیب سے منسلک جو گفتگو آئی اس میں ہم نے یہ کہا کہ پروردگار عالم کا ہی جو غیب کا علم ہے وہ اس کا حقیقی جو ہے اس کی نسبت خدا کی ہی طرف ہے۔ عالم الغیب کی نسبت حقیقی خدا کی ہی طرف سے، خدا کی ہی طرف ہے کہ خدا ہی عالم الغیب ہے۔ قرآن میں جہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے عالم الغیب، وہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن چند ایک آیتوں میں یہ بیان بھی آیا، جیسا مثلاً جو پہلی آیت بیان کی گئی تھی اس میں کہا تھا الا من ارتضی من رسول، یہ اللہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ جس رسول کو خدا انتخاب کر لے تو اسے مطلع کر دیتا ہے، غیب کی باتیں بتلا دیتا ہے۔ تو اب وہ رسول کے پاس جو علم آیا ہے، اگر ہم اسے علم غیب کہیں تو ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے ہی ہے۔ تو اگر ہم فرض کریں کہتے ہیں کسی نبی کے بارے میں کوئی علم غیب رکھتے تھے، یا امام کے بارے میں جیسا کہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے، اگر جس میں ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء کی اس کے اندر کافی قیل و قال ہے، کافی گفتگو ہے، لیکن ہم نے کلیات کو بیان کیا کہ وہ علم ان کا ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے کہ علم ذاتی ہے، خدا سے ہٹ کر ان کے پاس علم ہے، خود سے ان کے پاس علم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس سلسلے میں قائل ہیں اس بات کے کہ یہ علم جو ہے انہیں خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور خدا نے قرآن میں اس مطلب کو بیان کیا ہے الا من ارتضی من رسول، جس سے وہ راضی ہو جائے، جس کو وہ چن لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ختمی مرتبہ امیر المومنین مولا علی ائمہ معصومین کے کئی ایک واقعات آپ کو ایسے ملیں گے آنے والے کہ کہا کہ فقط جواب بتاؤں یا وہ سوال بھی بتاؤں کہ جو تمہارے ذہن کے اندر ہے، یہ کیا چیزیں پھر؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ علم غیب سے مراد فقط ذاتی علم ہے، لا شک فیہا، سوائے خدا کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن علم غیب یعنی غیب کا علم، باقی دوسرے افراد کی بنسبت وہ باتیں کسی کو بھی نہ پتہ ہوں، ان کو پتہ ہوں، غائب کی خبر دے رہے ہوں، تو اس میں خدا نے ان کو علم عطا کیا ہے غیب کا۔ چھٹے امام نے فرمایا، یہ حدیث ہے، ہم جب جو چاہتے ہیں ہمارے پاس آشکار ہو جاتا ہے، ہم جب چاہتے ہیں عالم بن جاتے ہیں، یعنی علم ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ سبب اصلی، وسیلہ اصلی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی گزشتہ درس کے سلسلے میں، دوبارہ ہم جاتے ہیں، یہاں پر بھی یہ جملہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو شفاعت انبیاء کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم یہ کہیں کہ جناب شفاعت انبیاء کریں گے، خدا کی مرضی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں جیسے سلفیت اور وہابیت نے ان سب چیزوں کا جو انکار کیا ہے، اگرچہ سارے عقائد قرآن کے واضح عقائد ہیں، لیکن وہ ایک ٹکڑا قرآن کا پکڑ لیتے ہیں، کسی ایک آیت کو، قرآن کی آیت کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے علم غیب فقط خدا کے لیے، یا مثلا یہ کہہ دیں کہ
شفاعت فقط جو ہے وہ خدا کرے گا، اور انبیاء شفاعت نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن یہ بعض نے تو یہاں تک بھی علم غیب کے بارے میں بھی لکھا، اگر کوئی شخص یہ قائل ہو جائے اس بات کا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو علم غیب ہے تو وہ شرک ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے۔ لیکن جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھئی خدا کی طرف سے عطا کردہ علم، تو پھر ظاہر ہے کہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی صفت میں ہم خدا کا شریک بنا دیں مستقل طور پر، جس طرح خدا کا علم ہے اس طرح نہ، ایسا تو ظاہر ہی نہیں ہے۔ خدا کے علم کی، جیسا کہ مقدمے میں عرض کیا تھا گزشتہ درس میں، خدا کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لامحدود، جس طرح وہ ذات ہے ویسا اس کا علم ہے، جبکہ مخلوق جو بھی ہے اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی حد ہے۔ خیر، تو اب آیہ شریفہ ملاحظہ فرمائیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اب آپ اس آیہ شریفہ کو ملاحظہ فرمائیے، اگر اس آیہ شریفہ کا فقط ایک ٹکڑا پکڑیں تو شروع میں یہ جو ما ہے ہم اس کو کہتے ہیں مائے نافیہ، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے۔ اگر اس ٹکڑے کو پکڑ لیں گے تو صحیح ہے، لیکن آگے الا بھی تو آ رہا ہے جو اس نفی کے معنی کو اس بات میں بدل رہا ہے۔ نہیں ہے کوئی شفیع مگر اس وقت ہے جب اللہ کی اجازت ہو، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد کوئی شفیع بنے گا۔ سورہ یونس کے اندر ہے ما من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ اجازت دے دے پھر ٹھیک ہے نا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کسی کو حق شفاعت دے دے، جیسے ختمی مرتبت کے بارے میں قرآن میں کئی آیات ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ شفیع امت ہیں، شفیع روز جزا ہیں۔ ایک اور آیت میں سورہ مبارک بقرہ، یہ آیت الکرسی کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، پھر آیا الا باذنہ، بے کون ہے وہ، من ذا الذی، کون ہے وہ کہ یشفع عندہ، جو اس کے حضور شفاعت کر سکتا ہو۔ فقط اس ٹکڑے کو پکڑ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے آ کر شفاعت کرے گا، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ الا باذنہ، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ اب اگر وہ اجازت دے دے تو اب شرک نہیں رہا نا۔ اب اگر وہ کسی کو شفیع بنا دے، خدا اپنے امور میں آیا اس نے اسباب بنائے یا نہیں بنائے؟ خدا مارتا ہے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ملک الموت اب دیکھیں سوال آ گیا نا، خدا مارتا ہے ملک الموت؟ کہتے خدا مارتا ہے، خدا مارتا ہے، قرآن میں آ گیا ہے، یتوفا کی نسبت خدا کی طرف ہے کہ وہ وفات دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، انفس کو وہ مارتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت ہماری روح کو قبض کرتا ہے۔ تو جب ہم ملک الموت کی طرف نسبت دیں گے نا کہ ملک الموت وفات دیتا ہے یا ملک الموت مارتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، بھائی خدا کی طرف سے تو وہ یہ کام کر رہا ہے، خدا کی طرف سے کام کر رہا ہے، اصلاً اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، بے اذن ہی ہے، اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ موت جو ہے وہ یہ دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ملک الموت جو ہے وہ مار رہا ہے، ملک الموت مارتا ہے، تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے امر سے ایک کام انجام دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آئیے، اگر بعض آیات میں بطور مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے، ابھی 2 آیتیں آئیں، ان میں اندر لفظ الا آیا، دلیل ہم کہیں گے کہ اس کو بطور معید ہے، ابھی فی الحال تائید ہو گئی گویا، ابھی ہم یہی کہیں گے نا کہ جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے گویا بطور تائید، ورنہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے عقلی دلائل پر بحث ہوتی ہے۔ تو اگر بعض آیات میں بطور مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے، مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کا ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اس کا مطلب 255 سے پہلے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو انفاق کرو اس مال میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا، خدا نے تمہیں عطا کیا، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ دن آ جائے گا تو پھر ختم،
اور پھر وہ دن آئے گا تو لین دین نہیں ہوگی کوئی. یہ کہنا چاہ رہے یوم لا، یہ یوم لا بیع فیہ، یہ اس کی صفت ہے یوم کی. ایسا دن کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ چلیں لین دین کر لیں گے. جیسے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے دفتروں کے باہر ایجنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کو 2-4 روپے دیے، وہ اندر سے فائل جا کے لے آئے، سگنیچر کروا کے آ گئے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی دربان اگر فرض کریں پولیس رات پر کھڑا ہوا ہے تو اسے کہہ دیا گیا یہ 2-4 روپے رکھ لے یار، تو میرے کو جنت پہنچا دے. وہاں ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. تو فرماتے کہ نہ تجارت کام آئے گی، لا بیع، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، نہ دوستی کا فائدہ ہوگا. بلکہ قرآن تو بڑا خطرناک بیان دیتا ہے قیامت کے اعتبار سے کہ یوم یفر المرء من اخیہ. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب گھر والے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں کہ دوست کے کام آ جائے. اور نہ سفارش چلے گی. اب یہ جو آیت ہے سفارش نہیں چلے گی، اب یہ آیت شریفہ جو آ گئی ہے اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ مطلق نفی. اب وہ جملہ پڑھیں، اس آیت سے پہلے جو جملہ ہے دیکھیں. اگر بعض آیات میں بطور مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے تو آیت کے بعد والا پیراگراف، تو اس سے مراد اس شفاعت کی نفی ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو. اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے ہمارے مثال دی ابھی آپ کی خدمت میں کہ فرشتے کو تھوڑا سا پیسے کھلا دیے. ہاں ایسے تو نہیں ہوگا نا، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے قانون اجازت نہیں دیتا آپ کو. آپ گئے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئے، آپ کی نظر کمزور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میری نظر کمزور ہوگی وہ چیک ہوگا، میڈیکل میں آ جائے گا، شو ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن ہی سکتا آپ کی نظارت کی وجہ سے، آپ کی دور کی نظر کمزور ہے. لیکن اگر آپ کچھ خرید و فروخت کر لیں، اگر آپ تھوڑا سا کچھ معاملہ بنا لیں تو آپ کی آنکھوں کا چیک اپ ہی نہیں ہوگا. یہ بھی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا. تو اب کیا ہوتا ہے، اب یہ قانون سے ہٹ کر ہو گئی نا بات، یہ قانون سے ہٹ کر ہو گئی. قانون یہ تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ قانون سے ہٹ کر ہو گیا. تو ایسا نہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر چلے گی کوئی شفاعت، نہیں. اگر کوئی فرشتہ کسی کام پر مامور ہے، اگر رسول اللہ شفاعت کر رہے ہیں، اگر انبیاء شفاعت کر رہے ہیں، انبیاء تو خود رسول اللہ کے محتاج ہوں گے وہاں پر، تو وہ جو بھی امور وہاں پر انجام دیے جا رہے ہیں وہ ہر امر خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ ولا شفاعت، کوئی شفاعت بھی نہیں ہے، تو اس شفاعت سے مراد وہ ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر ہو. یا ان لوگوں کی شفاعت مراد ہے جو شفاعت کی اہلیت نہیں رکھتے. اصلاً ایسے افراد کہ جو حقیقت میں اہل ہی نہیں ہے کہ وہ شفاعت کر پائیں، وہ بھی ان افراد کی بھی یہاں پر ظاہر کہ نفی کی گئی ہے. کیونکہ کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ بھئی کسی ایک آیت کے ٹکڑے کو پکڑ کے نتیجہ نہ نکالیے گا. شفاعت ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کئی ایک کتابیں ہیں. مثلا قرآن میں جتنی آیات شفاعت ہیں سب کو لے کر آئیں گے، احادیث جتنی شفاعت کے بارے میں سب کو لے کر آئیں گے. سب کو لے کر آنے کے بعد ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کے بعد ہمیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے، تب جا کے ہمارے سامنے ایک نتیجہ واضح ہوگا. جیسے ابھی چھوٹی سی آیتی مثال، ما من شفیع الا باذنہ. اگر ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا جائے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. الا باذنہ ہی کو جوڑ لیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ہے. تو دونوں کو جوڑیں گے تو جواب آئے گا ہاں ہے خدا کی اجازت سے. یہ لہذا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر آئیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت کا نظریہ افراد، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اب ہم یوں سمجھیں، اگر میں اس پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتلاؤں تو یہ بالکل صحیح ہوگی کہ ابھی تک کی گفتگو تھی ان افراد سے کہ جو اصلاً شفاعت کا انکار کرتے ہیں. اب جو افراد شفاعت کا مطلق طور پر انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ان کے لیے تو جواب ہو گئے. لیکن وہ شفاعت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کے مختلف ریزنز ہیں. بعض تو سلفی اور وہابی حضرات ہیں، ان کا تو کام ہی اصلاً دین کی تصویر کو بگاڑنا ہے. کوئی علمی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بس وہ اگر کتابیں آتی بھی ہیں تو اس موضوع پر تو وہ صرف اور صرف گمراہی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وَإِلَّا کوئی علمی مناظرہ، کوئی علمی بات نہیں ہوتی ہے. یہ 100 سال گزشتہ جو گزرے ہیں ان میں اچھے طریقے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، خاص طور پر جب سے مرکزیت یعنی سعودی عرب سے
اس مذہب اور اس نظریے کو پروان چڑھایا گیا، تو آج یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ کسی خاص سیاسی ہدف کے تحت یہ کام کیا گیا تھا۔ تو نظریات بہت سارے ہیں، وجوہات بہت ساری ہیں پیچھے کہ یہ شفاعت کے منکرین کیوں شفاعت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بولو کہ شفاعت کا نظریہ رکھ کے آپ نے تو گویا عدالت کو ہی ختم کر دیا خدا کی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو عبادتیں کر کے جنت میں پہنچ گیا، ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں گناہ گار تھا، آپ نے اس کو شفاعت کر کے جنت میں پہنچا دیا، تو فرق کیا ہوا؟ گناہ گار تو بے فکر ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ اس طرح سے فیصلہ کریں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، شفاعت واقعی غلط بات ہو جائے گی اگر عدالت سے ٹکرائے۔ تو میں نے عرض کیا، ہم نے شروع میں کہیں عرض کیا، خدا کی کوئی بھی صفت عدالت سے خارج نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا خدا اگر قادر بھی ہے تو پہلے عادل ہے، جو اکثر حضرات کی طرف سے اعتراض آتا ہے۔ کسی درس میں گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر، اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کو سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت کا نظریہ افراد کی تربیت، گناہ گاروں کو صحیح راہ پر لانے، انہیں نیکی کی ترغیب دینے اور ان کے دلوں میں امید کا دیا جلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ شفاعت حساب کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے گناہ اس حد تک نہ ہوں کہ وہ شافع محشر یعنی محشر کے دن شفاعت کرنے والا، یعنی ختمی مرتبہ۔ اگر کوئی شخص اتنا گناہ گار ہو جائے کہ گویا وہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ ہی توڑ چکا ہو، وہ ختم ہو گئی بات، اہلیت ہی نہیں رہی اس کی، کہتے ہیں تو وہ شافع محشر سے اپنا رابطہ اگر مکمل طور پر ختم کر چکے ہوں تو پھر ظاہر انہیں شفاعت نہیں ملے گی۔ لہٰذا شفاعت کی بات گناہ گاروں کو خبردار کرتی ہے تاکہ وہ اپنے تمام راستے بند نہ کر لیں۔ مسدود کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، بند نہ کر لیں، اپنی واپسی کا راستہ کھلا رکھیں اور شفاعت کے لیے اپنی اہلیت ثابت کریں۔ اب اگر آپ کی خدمت میں عوامی سطح پر اس مطلب کو سمجھانا چاہیں تو یہ عرض کر سکتے ہیں، ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، گناہ پر شرمندہ بھی نہیں، گناہ کی ترویج بھی کرتا ہے، گناہ کو مذاق بھی سمجھتا ہے۔ یقیناً ایسے افراد کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں شفاعت نصیب ہو۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ارادہ ہی نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں، یہ تو اپنے گناہ پر ہنس رہا ہے۔ کہتے ہیں گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی گناہ کر کے اس کو ہنسی مذاق میں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ہنس ہنس کے بیان کیا جا رہا ہے گناہ، ہنس ہنس کے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد اہلیت نہیں رکھتے، شفاعت ایسے افراد کو نہیں ملے گی۔ گناہ کریں، اس کی استغفار نہ کریں، انہیں ندامت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس گناہ کو برملا بیان کریں بلکہ اس کو پروموٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس گناہ کا دبا ان کے وجود سے ختم ہو، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو خدا کے حق میں، رسول کے حق میں، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، امکان تو ہے گناہ کا، شعوری و شعوری طور پر گناہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی گناہ کرتا ہے فوراً پشیمان ہوتا ہے، اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، جب گناہ یاد آ جاتا ہے روتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو تضرع کرتا ہے، زاری کرتا ہے، پشیمانی اختیار کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے اپنا گناہ، یعنی کسی کو اپنا گواہ نہیں بنا دیتا گناہ پر، بس جانتا ہے خدا تو ہی جانتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا، اے پروردگار لہٰذا اب یہ تو ہی جانے، کسی اور کو بتلائیو بھی مت۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے شرمندگی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس راستے پر واپس آ جاؤں۔ اب اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی ہیں تو اس کا ہاتھ رسول اللہ کے دامن تک پہنچ چکا ہے، ہاتھ سے ہاتھ جڑ چکا ہے، اس نے رسول اللہ سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا، ائمہ اہل بیت سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا ہے، تو رسول اللہ جن کے شافع محشر ہے، میں نے عرض کیا نا پہلے شافع محشر رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اس کو سنبھال لیں۔ اس کے لیے مثال ہم کیا دیتے ہیں آپ کی خدمت میں؟ سمجھے کنویں میں گر گیا ایک شخص، کنویں میں جو شخص گر گیا ہے، اب کنویں میں گرنے کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کنویں میں، ایک شخص اوپر سے آیا، اس نے رسی پھینکی اور کہا کہ اس کو پکڑو،
اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ رسی کو نہیں پکڑیں گے باہر تو نہیں آ سکتے. سمجھیں یہ رسی ہے شفاعت. صحیح ہے. اگر اس شخص کے اندر یہ اہلیت ہوگی کہ وہ اس رسی تک پہنچے, رسی کو تھامے, رسی کو تھامنا چاہے, تو یقیناً وہ رسی اس کے ذریعے سے اوپر آ جائے گا نا. تو سمجھیں کہ وہ جو کنواں ہے یہ ہے گناہوں کا دلدل, یہ جہنم. اپنے اعمال کی وجہ سے انسان اس کنویں میں گر چکا ہے. لیکن اگر یہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا, کچھ ہاتھ تو اس کو بڑھانا ہوگا نا, کچھ تو عمل کرنا پڑے گا نا اس کو, تاکہ رسی تک پہنچ جائے. تو رسی تک پہنچنے کے لیے جو ہاتھ پیر لگانے ہیں وہ تو ہمیں دنیا میں لگانے ہیں نا. اہل تو بننا ہے ہمیں تاکہ اس رسی کو تھام لے. ایک مثال ہے, بس ایک مرتبہ رسی میں ہاتھ آ گیا تو رسی کھینچ لی جائے گی اور شفاعت حاصل ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہوا. یہ آخری جو مرحلہ تھا یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے ایک لحاظ سے. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ شفاعت تو انسان کو بے باک بنا دیتی ہے, شفاعت تو انسان کو لوزر بنا دے گی, وہ تو اور ہی سست ہو جائے گا, اور کوئی ضرورت نہیں. اور ایسی روایات ہیں بھی صحیح, وہ اس سے کام نکالتے بھی ہیں. یہ روایت آ گئی, وہ روایت آ گئی, یہ اگر ہماری محبت ہو تو پھر جو کر اس طریقے سے. اس کا مطلب ٹھیک ہے ولایت میں طاقت بڑی ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ من ذالک ان روایات کو بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ گناہ کی ترویج ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسا گن نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ائمہ معصومین نے گناہوں کی ترویج کے لیے یہ جملے کہے, بس ہماری محبت رکھو, اس کے بعد تمہارا جو دل کرے نعوذ باللہ من ذالک, چاہے شراب پیتے رہو چاہے زنا کرتے رہو, پھر بھی ہماری شفاعت حاصل ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. دوسری طرف سخت روایات بھی ہیں. جیسے ایک شخص نے دروازے پر آ کر کسی نے کہا کہ امام زین العابدین سے کہ آپ کے شیعہ ہیں. انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے گئے, سر پہ امامہ نہیں ہے, پیروں میں نالین نہیں ہے, کندھوں پہ ردا نہیں ہے, ایسے تیزی سے دوڑے ہوئے جا رہے تھے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ افراد جو کھڑے ہوئے تھے, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اپنا غلط تعارف کیوں کروایا, تم کب سے ہمارے شیعہ ہونے لگے. یعنی شیعہ کا نام سنا تو امام دوڑے ہوئے خود آئے کہ ہمارا شیعہ آ رہا ہے. لیکن جب امام نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا تم کب سے ہمارے شیعہ ہو, کیوں تم نے اپنا تعارف ہمارے شیعوں کے طور پر کروایا. تو ائمہ معصومین نے پھر شیعوں کی صفات بھی تو بیان کی ہیں. ائمہ معصومین نے متقین کی بھی تو صفات بیان کی, اپنے ماننے والوں کو بھی تو بتلایا ہے کیسے ہوا کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شفاعت انبیاء کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے, اور سب سے بڑا حق شفاعت ہمارے نبی کے پاس ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق شفاعت ائمہ اہل بیت کے پاس بھی ہے. جناب زہرا بھی شفیع ہے روز جزا ہیں, امیر المومنین بھی شفیع روز جزا ہیں, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب, یہاں تک کہ ہمارے علماء ربانی تو فرماتے ہیں شہزادہ علی اکبر, ان کے بارے میں. اور کیوں نہ ہو دنیا میں جب روایات یہاں تک آ سکتی ہیں کہ ایک مومن کو خدا یہ اختیار دے گا کہ وہ 40 مومنین کی شفاعت کر سکتا ہے, تو پھر کہاں انبیاء, کہاں رسول اللہ, کہاں امیر المومنین کی ذات گرامی, اور کہاں یہ ہستی ہے. یقیناً ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اس سے. تو آج نبوت کے سلسلے میں ایک اور صفت کا ذکر آیا, اور وہ صفت یہ ہے کہ انبیاء مقام شفاعت رکھتے ہیں, گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے بروز محشر. اسی امید پر انسان اپنے عمل کو جاری بھی رکھے ہوئے کہ بہرحال مایوس نہیں ہوتا, وہ عمل کرتا بھی رہتا ہے, اور خدا سے مقام شفاعت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.